اردو ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے حمد اور دوحہ ایئرپورٹس کا دورہ کیا ہے تاکہ فٹ بال کے شہدائیوں کا استقبال کرنے کے لیے ان کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ یورپ کو اندیشہ ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند اطالوی وزارت عظمیٰ سنبھال لیں گے۔ اور اقتصادی خبروں میں قطر میں تعمیراتی شعبے میں بہت نمایاں ترقی دیکھی گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اب پیش خدمت ہے مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر جناب اولاف شولز جو ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں، آج مذاکرات کر رہے ہیں جن میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات زیر بحث آئیں گے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی کے لیے قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے کہا ہے کہ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کا دورہ قطر دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کی منفرد سطح کی عکاسی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرانوں اور تنازعوں سے بھری آج کی دنیا کی صورتحال، مثلاً کساد بازاری کی سطح میں اضافہ، فوڈ سیکورٹی کی صورتحال اور توانائی میں کمی، اس امر کے طالب ہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادتوں کے درمیان جاری تعاون اور مشاورت کے سسٹم کو مزید فعال کیا جائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا تاکہ قطر 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے شہدائیوں کے استقبال کی تیاریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اپنے اس دورے کی ابتدا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کی اور وہاں فیفا ایئرپورٹ کے لانچ دیکھے، جبکہ دونوں ہوائی اڈوں پر توسیع اور ڈیولپمنٹ کا کام کیا گیا ہے اور وہ دونوں ورلڈ کپ کے شہدائیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں جدید ترین فیکلٹیز اور آلات و وسائل فراہم کیے گئے ہیں تاکہ ورلڈ کپ چیمپئن شپ دیکھنے کے لیے آنے والوں کے استقبال کے تمام امور بآسانی اور اعلیٰ ترین معیاروں کے مطابق پورے ہو جائیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ہوائی اڈے کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل کی اور تفصیلات سنی کہ ہر ایک لاؤنج کی کیپیسٹی کتنی ہے اور وہاں پیش کی جانے والی سروسز کے لیے کیا جدید ترین سسٹمز اپنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم و وزیر داخلہ دوحہ ایئرپورٹ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے ورلڈ کپ کے شہدائیوں کے استقبال کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اعلیٰ اہلکاروں پر مشتمل ایک وفد بھی اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھا۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے زور دے کر کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ملک میں سماجی عمل اور تحفظ کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر پائیدار ترقی کی پالیسی کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینٹونیو گوٹریش بھی شریک تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں ہی قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یکجہتی اور اجتماعی اسلوب کے دائرے میں غیر وابستہ تحریک کے ملکوں کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر فرقی تعاون کی پابندی کر رہا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ اصولوں کی بنیاد پر ایک منصفانہ اور عاجزانہ عالمی نظام قائم کرنے کی کوششوں میں اس تحریک کا کردار بہت فعال ہے۔ اس نے متعدد مسائل سے متعلق بین الاقوامی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اس تحریک کے قابل قدر کردار کی تعریف کی ہے کہ یہ تحریک مشترکہ عمل کا ایک فعال پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد کثیر فرقی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے ادارے کے ڈائریکٹر جناب علی بن خلفان المنصوری
غیر وابستہ تحریک کے سالانہ وزارتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قطر نے معاہدہ شمالی اقیانوس نیٹو اور تعاون کے استنبول انیشیٹو میں شامل ملکوں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اس اجلاس میں قطر نے موجودہ چیلنجوں کے دوران انیشیٹو ملکوں کے درمیان تعاون اور شراکت کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اقیانوس کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ یمن میں پائیدار فائر بندی کے سمجھوتے تک پہنچنے اور موجودہ بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہ بات سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ آج سوڈان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحر احمر میں ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک کشتی اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ وہاں کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سوڈانی بحریہ نے اس کشتی کو سوڈان کے علاقائی پانیوں میں 7 جزیروں کے قریب اپنی حراست میں لیا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ اس میں کلاشنکوف بندوقیں، گولے بارود کے بکسے، دھماکہ خیز مواد اور مختلف اقسام کی گولیاں رکھی گئی تھیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ 4 یمنی شہری اس کشتی کو چلا رہے تھے، لیکن اس نے مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرینی فوجوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، جس میں وہ جوہری ایندھن کے زاپورجیا اسٹیشن کے علاقے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے گولے بارود سے بھرے 8 ڈرون طیارے استعمال کیے گئے تھے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ان تمام طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوجوں نے ایران کے تیار کردہ ڈرون طیاروں کے ذریعے اڈیسا پر حملہ کیا ہے اور ایک طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ ادھر ماسکو میں روسی صدر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو شخص بھی فوجی خدمات سے انکار کرے گا اسے 10 سال قید کی سزا دی جائے گی، جبکہ ایک روز قبل ہی روسی صدر نے جزوی بھرتی کا اعلان کیا تھا، اور مغرب والے ان کے اس اعلان کو اشارے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ روسی افواج اپنے علاقوں سے بہت پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اٹلی میں آج رائے دہندگان پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جارجیا میلونی کی قیادت میں دائیں بازو کے انتہا پسند کامیاب ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جارجیا میلونی کی شکل میں ایک پہلی خاتون وہاں کی شدت پسند حکومت کی قیادت سنبھال لے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں دی۔ واضح رہے کہ اطالوی وزیر اعظم ماریو ڈراگی 23 جولائی میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے اتحاد کی 3 پارٹیاں حکمران اتحاد سے نکل گئی تھیں، جس کے بعد سے اٹلی ایک دھندلی فضا میں چلا گیا ہے، جسے کساد بازاری اور ریکارڈ خشک سالی کا سامنا ہے۔ فلپائن کی انتظامیہ نے لوگوں کو ساحلی علاقوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں باشندے سمندری سفر پر روانہ نہیں ہو سکے، اور مرکزی جزیرہ لوزون، جس میں دارالحکومت منیلا بھی شامل ہے، تیسرے درجے کے سمندری طوفان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اس طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات سے متعلقہ ایجنسی نے بتایا ہے کہ نورو نامی یہ طوفان اب بہت بڑے سمندری طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی ہواؤں کی رفتار میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ ایجنسی کا خیال ہے کہ یہ طوفان آج شام خشکی سے ٹکرائے گا، اور اس وقت اس علاقے میں موسلا دھار بارشیں بھی ہوں گی۔ اور اب چند ایک اقتصادی خبریں۔ قطر میں تعمیرات کا شعبہ گزشتہ چند سالوں سے مسلسل ترقی کر رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اسٹیٹ کی جانب سے قائم کیے جانے والے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں۔ متعلقہ رپورٹ کے مطابق قطر میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بہت زیادہ سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اس طرح سال رواں میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی بھی اس ترقی کی بڑی وجہ بنی ہے۔ فضائی ٹرانسپورٹ کی بین الاقوامی یونین کے ڈائریکٹر جنرل ویلی واش نے کہا ہے کہ قطر معمولی موندیال اور مختلف دوسری سرگرمیوں کے ذریعے فٹ بال کے شہدائیوں کی امنگیں اور خواہشیں پوری ہو سکیں گی، دنیا کو حیران کر دے گا۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ قطر موندیال ایسی کامیابی حاصل کرے گا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ مواصلاتی کمپنی کروا نے اس ماہ ستمبر کی 21 اور 22 تاریخوں میں بہت بڑے پیمانے پر بسوں کو چلانے کا ایک تجربہ کیا ہے۔ اس نے 80 ٹریکس پر 2300 سے زیادہ بسیں چلائی ہیں۔
تاکہ 2022 کے دوران زیادہ سے زیادہ مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جا سکے۔ کہا ہے کہ 2021-2022 کے دوران مصر کی قدرتی اور مائع گیسوں کی برآمدات $8 بلین رہی ہے۔ بیان میں اس سے پہلے کے مالی سال کے اعداد و شمار نہیں بتائے گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے حمد اور دوحہ ایئرپورٹس کا دورہ کیا ہے تاکہ فٹ بال کے شہدائیوں کا استقبال کرنے کے لیے ان کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ یورپ کا اندیشہ ہے کہ دائیں بازو کے اتحاد پسند اطالوی سنبھال لیں گے۔ اور اقتصادی خبروں میں قطر میں تعمیراتی شعبے میں بہت نمایاں ترقی دیکھی گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز پروڈیوسر جناب سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم الحداد اور عائشہ مجاہد کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اردو ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے حمد اور دوحہ ایئرپورٹس کا دورہ کیا ہے تاکہ فٹ بال کے شہدائیوں کا استقبال کرنے کے لیے ان کی تیاری